السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کل ہم ایک مضمون کا مطالعہ کر رہے ہیں اردو ڈائجسٹ کے، اور اس کا عنوان ہے حضرت عثمان کا مشفقانہ کردار۔ اس کے مصنف ہیں حافظ فروغ حسن۔ آئیے اس مضمون کا آگے مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے قرآن کی حفاظت کا انتظام۔ یہ ایک عظیم ترین کارنامہ ہے جو حضرت عثمان نے انجام دیا، اور اس قدر اہم کارنامہ ہے جس کے لیے مسلم امہ ہمیشہ ان کی ممنون و مشکور رہے گی، اور مسلم امہ پر ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت عثمان نے قرآن کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ آپ لکھتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان کبار صحابہ میں سے تھے۔ وہ عثمانی دور میں ایران و عجم کے مختلف محاذوں پر جہاد میں شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے اس دوران میں دیکھا کہ مختلف شہروں و علاقوں میں قرآن مجید کے مختلف طریقوں سے پڑھا جا رہا ہے۔ جب آپ جہاد پہ تھے تو مختلف شہروں میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید مختلف طریقوں سے پڑھا جا رہا ہے، اور ہر ایک اپنے طریقے کو درست اور دوسروں کی قرأت کو غلط تصور کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ یہ صورتحال دیکھ کر سخت پریشان ہوئے، اور جہاد سے واپسی پر حضرت عثمان کے سامنے اختلاف قرآن کی کیفیت اور اس سے پیدا ہونے والے نتائج کی نشاندہی کی۔ بخاری کی ایک روایت کے مطابق حضرت حذیفہ نے کہا، ان کے الفاظ ہیں، اے امیر المومنین، امت مسلمہ میں یہودی اور نصاری جیسا اختلاف ہونے سے پیشتر امت کو سنبھالیے۔ یعنی آپ نے ان کو وارننگ دی کہ امت میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، اختلاف پیدا ہو رہا ہے، جیسا کہ یہودی و نصارہ میں اختلاف پیدا ہوا، تو ایسا نہ ہو کہ امت مسلمہ بھی اس طرح کے اختلاف اور انتشار میں مبتلا ہو جائے، اور یہ قرآن کے مختلف لہجوں کی وجہ سے، مختلف قرأت کی وجہ سے۔ تو حضرت عثمان کو آپ نے تنبیہ کی اور یاد دلایا۔ تو آگے لکھتے ہیں، آپ معاملے کی سنگینی کے پیش نظر حضرت عثمان نے تمام صحابہ کو جمع کر کے تمام صورتحال ان کے سامنے رکھ دی۔ سب نے اس سلسلے میں وہی رائے دی جو حضرت حذیفہ کی تھی، یعنی پوری امت کو ایک مصحف اور ایک قرأت پر جمع کیا جائے۔ اس پر حضرت عثمان نے ایک آدمی بھیج کر ام المومنین حضرت حفصہ سے وہ مصحف منگوایا جو دور صدیقی میں تحریر کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ جنگ یمامہ میں بہت سے ایسے صحابہ شہید ہو گئے تھے جو پورے قرآن کے حافظ اور قاری تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر کے سامنے خیال ظاہر کیا تھا کہ جنگ نے شدید خونریزی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اگر حفاظ کی شہادت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو خطرہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک حصہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کر گمنامی میں چلا جائے گا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس کو جمع کرنے اور مرتب کرنے کا حکم دیں۔ یعنی حضرت عثمان سے پہلے اس طرف حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کی توجہ دلائی تھی، جبکہ وہ حضرت ابوبکر خلیفہ ہوتے تھے۔ تو اس وقت خلیفۃ رسول حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کی اس مخلصانہ اور دور اندیشانہ رائے کو پسند کرتے ہوئے اس کام کے لیے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک بورڈ مقرر فرمایا، جس کے ارکان میں عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بھی شامل تھے۔ اس بورڈ کو ہدایت کی گئی تھی کہ اگر کسی لفظ کی املا کے معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف رائے ہو جائے تو اس لفظ کو لغت قریش کے مطابق لکھا جائے، کیوں کہ قرآن زبان قریش میں نازل ہوا ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے کاغذ اور کپڑے کے ٹکڑوں، کھجور کے پتوں اور لوگوں کے حافظے کی مدد سے ایک ایڈیشن مرتب کیا۔ یعنی سب سے پہلے ایڈیشن حضرت زید بن ثابت نے مختلف ٹکڑوں کو جمع کر کے ایک ایڈیشن مرتب کیا۔ قرآن پاک کا یہی نسخہ حضرت ابوبکر کے پاس محفوظ رہا، یعنی انہی کے زمانے میں، حضرت ابوبکر زمانے میں یہ نسخہ مرتب کیا گیا تھا،
اور پھر یہ حضرت ابوبکر کی حفاظت میں تھا۔ ان کی وفات کے بعد یہ حضرت عمر کی تحویل میں آ گیا۔ اس کے بعد یہ نسخہ ان کی صاحبزادی ام المومنین سید حفصہ کے پاس محفوظ تھا، یعنی حضرت خلیفہ کے پاس محفوظ تھا، پھر حضرت عمر کے پاس آ گیا، اس کے بعد وہ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ کے پاس محفوظ رہا۔ اس مصحف صدیقی کی 7 نقلیں بڑی احتیاط سے کرائی گئیں۔ اصل مصحف سیدہ حفصہ کو واپس کر دیا گیا، یعنی پھر حضرت عثمان کے دور میں یہ کیا گیا کہ اسی مصحف صدیقی جو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی تحویل میں تھا، وہ حضرت حفصہ سے حاصل کر کے اس کی کچھ نقلیں تیار کی گئیں، 7 نقلیں تیار کی گئیں۔ مصحف کی ہر نقل پر حضرت عثمان نے اپنے دستخط ثبت کیے، یعنی 7 نقلوں پر ہر ایک پہ حضرت عثمان نے دستخط بھی کیے تاکہ مستند رہے کہ یہ اصل مصحف صدیقی ہے۔ حاتم سجستانی کے مطابق مصحف کی مستند اور مصدقہ نقلیں مملکت اسلامیہ کے جن مرکزی شہروں کو بھیجی گئیں ان کے نام یہ ہیں: مکہ معظمہ، کوفہ، بصرہ، دمشق، بحرین، یمن، اور ایک نقل مدینہ منورہ میں رکھی گئی۔ یہ 7 نقلیں جو تیار کی گئیں حضرت عثمان کے دور میں اور ان کے دستخط اس پہ موجود تھے، وہ 7 مختلف شہروں کو بھیج دی گئیں۔ امت میں انتشار اور افتراق اور قرآن کے سلسلے میں ہر قسم کے اختلاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی خاطر تمام غیر مستند نسخوں کو جمع کرا کر حضرت عثمان نے اپنی نگرانی میں تلف کرا دیا۔ پھر ایک اور کام آپ نے یہ کیا کہ ایک تو ایک نسخہ تیار کر لیا زبان قریش کے مطابق انہی کی زبان میں، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے نسخے تھے جو مختلف انداز میں لکھے گئے تھے اور ان کی زبان میں تھوڑا فرق تھا عربی میں، تو اس کو انہوں نے حضرت عثمان تلف کرا دیا، اور یہ بڑا ضروری تھا۔ اگر وہ رہتے نسخے باقی تو پھر اختلاف بھی باقی رہنا تھا، لیکن انہوں نے ان کو سب کو تلف کرا کے ایک نسخے پر اتفاق کر لیا، اور وہ نسخہ تھا جو حضرت ابوبکر صدیق نے تیار کرایا تھا۔ اس کی 7 نقلیں ہم نے کرا کے 7 مختلف شہروں میں بھی بھجوا دیں اپنے دستخط کر کے۔ حضرت عثمان کا یہ کارنامہ امت محمدیہ کے لیے بڑا ہی باعث برکت اور موجب سعادت ثابت ہوا۔ آج تمام ملت اسلامیہ ایک ہی قرآن پر متفق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری ملت اسلامیہ ایک قرآن متفق ہے۔ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، قرآن ہوگا تو وہ ایک ہی ہوگا، کوئی اس میں فرق نہیں۔ ہر دور ہر ملک میں کروڑوں کی تعداد میں قرآنی نسخے تیار ہوئے اور آج بھی ہو رہے ہیں، مگر کیا مجال کہ ان کے املا میں ذرہ برابر بھی اختلاف نظر آتا ہو، یعنی ذرہ برابر بھی اختلاف ان میں نہیں ہے، حالانکہ کروڑوں نسخے چھپ رہے ہیں، شائع ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ نتیجہ ہے اس امت کے ساتھ عثمانی شفقت محبت کا، قوم کا یہ اتحاد و اتفاق مرہون منت ہے حضرت عثمان کے ہمدردانہ خیرخواہ کردار کا۔ مصحف صدیقی کی نقول 30 ہجری میں تیار کروا کر دوسرے شہروں کو بھیجی گئی تھیں، یعنی جو آپ نے 7 نسخے تیار کروائے تھے اور دستخط کے ساتھ مختلف شہروں میں بھیجے گئے تھے، یہ 30 ہجری میں یہ کام ہوا۔ اگر یہ کام اس وقت انجام نہ پاتا تو نامعلوم آج 1400 سال کے بعد قرآن کریم ہم تک کس حالت میں پہنچتا۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں پھر 30 ہجری کے دور کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جس میں حضرت حذیفہ کو گورنر کوفہ سعید بن عاص کے سامنے اپنے مشاہدات اس طرح بیان فرما رہے تھے۔ حضرت حذیفہ گورنر اس زمانے کے سعید بن عاص کے سامنے اپنے مشاہدات اس طرح بیان فرما رہے تھے۔ آپ کے الفاظ ہیں کہ اطراف و بلاد کے لوگوں میں قرابت کا مسئلہ باعث نزاع ہو چلا ہے۔ حمص والوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن ان کی قرات حمص والوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی قرات سب سے بہتر ہے، اور یہ کہ انہوں نے مقداد سے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے۔ مقداد رضی اللہ عنہ کوئی صحابی ہوں گے،
سے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے۔ دمشق والے اپنی قرآت کو صحیح اور دوسروں کی قرآت کو غلط بتاتے تھے۔ کوفے والے ابن مسعود کی قرآت پر نازع ہیں، اس کے خلاف وہ سب کو غلط کہتے ہیں۔ بصرہ والے ابو موسیٰ کی قرآت پر انحصار رکھتے ہیں، نیز ان لوگوں نے اپنے قرآن کا نام لباب القلوب رکھ لیا ہے۔ مصحف صدیقی سے نقل کر کے جو نسخے تیار کیے گئے وہ بعد میں مصاحف عثمانی کہلائے، یہی نسخے بعد میں مصحف عثمانی کہلائے۔ قاضی سلیمان صاحب مصحف عثمانی کے متعلق اپنے سفرنامہ حجاز میں لکھتے ہیں، مسجد نبوی میں پرانی کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، زیادہ تر مصاحف اور دلائل خیرات کے نسخے ہیں۔ لائبریری کے انچارج نے بتایا کہ یہاں مصحف عثمانی کا ایک نسخہ بھی موجود تھا، لیکن جب ترکوں نے حالیہ جنگ عظیم میں یعنی 1914 سے 1919 ہجری نہیں عیسوی ہوئی ہے، 1914 سے 1900 عیسوی میں مدینہ منورہ کو چھوڑا، تب فخری پاشا اپنے ساتھ لیتا گیا اس نسخے کو جو ایک وہاں رکھا ہوا تھا۔ اس اندیشے سے کہ سلطنت گردی میں یہ گوہر نایاب گم نہ ہو جائے، لائبریری کے انچارج شیخ الروضہ نے بتایا کہ اس مصحف کے آخر میں امیر المومنین حضرت عثمان کے دستخط اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم یعنی محمد رسول اللہ کا نقش سب تھا، ان کی مہر تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں تیار کروائی تھی، اور مختلف آپ جو رسالے بھیجتے تھے مختلف حکومتوں کو، ان رسالوں پر مکتوبات پر یہ آپ مہر ثبت کیا کرتے تھے، تو اس مصحف عثمانی پر بھی وہ مہر ثبت تھی۔ چونکہ ان کا ہر کاتب کوئی نہ کوئی فاضل صحابی تھا، اس لیے ایک مصحف کی زیارت کئی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط دیکھنے سے نور افروز بصیرت ہو جاتی۔ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے 4 قرآن مجید لکھوائے تھے، جن میں سے ایک یہ ہے جسے فخری پاشا لے گیا، ایک مراکو میں موجود ہے۔ تو یہ وہ صورتحال تھی اور یہ وہ کارنامہ تھا جو حضرت عثمان نے انجام دیا، اور حقیقت میں یہ کہ انتہائی اہم اور انتہائی ضروری کام تھا جو آپ نے کیا، ورنہ آج امت میں بڑا اختلاف ہوتا، ہر ایک اپنے اپنے قرآن کو لے کر بیٹھا ہوتا اور اس میں اختلاف ہم دیکھتے، لیکن ان کی محنت اور کوششوں کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے آج قرآن کا ایک ہی نسخہ ساری دنیا میں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور سب اس پر متفق ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑا کارنامہ تھا حضرت عثمان کا، اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر عطا فرمائے اس کارنامے کا۔ کچھ اور کارنامے ہیں جو حضرت عثمان سے متعلق ہیں، انشاءاللہ آئندہ قسط میں پیش کروں گا۔ اجازت دیے، رحم اللہ۔